الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تعریف اور ستائش اللہ کی ذات کے لیے جو سارے جہاں کا خالق ہے. صلاۃ و سلام سید الہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ساری انسانیت کے رہنما ہیں. آج کا دن ان لوگوں کے لیے جو حج پہ جا چکے ہیں، یوم عرفہ میدان عرفات میں جمع ہو کے اللہ کو منانے کا دن ہے. اور یوم عرفہ حج کے مہینے کی 9 تاریخ والے دن کو کہتے ہیں. ہماری
حج کے مہینے کی 9 تاریخ کل بروز ہفتے کو ہے، اس حساب سے ہمارا یوم عرفہ کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ گویا کہ یہ 2 چادریں ہیں جو ایک علاقے سے شروع ہو کے دوسرے علاقے تک جاتی ہیں۔ اگر ہم مطلع میں کہ لیل و نہار کس طرح ریل کی طرح ایک دوسرے پہ چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ انسلاخ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ انسلاخ کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اس طرح گھوم رہی ہے اور کوئی دوسری چیز کپڑے کی طرح اس کے اوپر لپٹ رہی ہے، چڑھ رہی ہے۔ ہمارے جو دن کی چادر ہے ہمارے حساب سے تو وہ 12 گھنٹے 17 گھنٹے 15 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس چادر کو اگر تھوڑا سا کائنات سے اوپر جا کے دیکھیں تو یہ چادر کچھ اور علاقوں تک بھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ضد کرے کہ یوم عرفہ وہی ہے جو سعودیہ میں ہے، تو اسے اگر تھوڑا سا اوپر لے جا کے دکھایا جائے تو یقیناً یہ دن کی جو چادر ہے یہ 24 گھنٹوں تک لمبی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تقریباً ساری انسانیت جہاں بستی ہے وہ ممالک آ جاتے ہیں، سوائے ان ممالک کے جن میں 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی منزلیں مقرر فرمائی، فرمایا قدرناہ منازل لتعلموا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم جان سکو عدد السنین، سالوں کی گنتی۔ تو تم نے سالوں کی گنتی چاند کو دیکھ کے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزے رکھنے کا آغاز تم نے چاند دیکھ کے کرنا ہے، روزے ختم کرنے کا اختتام تم نے چاند دیکھ کے کرنا ہے۔ ہمارا اپنا مطلع ہے اور مطالعے کی تقسیم الگ الگ ہے، اس حساب سے جو عرفہ کا دن ہمارے چاند کے اعتبار سے بنے گا وہ ہفتے کا دن ہے۔ آج کا دن بھی اس لیے قابل عزت اور قابل صد احترام ہے کہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بروز جمعہ رات کی جو چادر ہے اور لپٹتے لپٹتے وہاں جا کے وہ مکمل ہو جائے گی، لکم الخیر جائے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من یوم اکثر عند اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی بھی وہ دن ایسا نہیں کہ جو اکثریت کے اعتبار سے یوم عرفہ کا مقابلہ کرے۔ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو عمل کی جزا کی شکل میں کہ جتنی زیادہ جزا نیکی اور خیر کے عمل کی اس دن میں ملتی ہے، اور دوسرا اکثریت سے مراد اسی حدیث کے اگلے جملے جو وضاحت کرتے ہیں وہ یہ کہ سال بھر کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ اگر اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد فرماتے ہیں تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ ہماری روحوں کا جو ملن ہوا عالم ارواح میں، ہم اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے وہاں کچھ شناسائی بھی ہوئی، فما تعارف منها ائتلف، حدیث کے اندر آتا ہے کہ روحوں کا جب ملن ہوا تو وہاں روحوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی بھی لگی، انہوں نے خیر خیریت دریافت بھی کی، روحوں نے ایک دوسرے سے احوال و ظروف بھی پوچھے، روحوں کا آپس کے اندر باقاعدہ پروگرام بھی طے پایا کہ آئندہ یہ لائحہ عمل جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو کتنے سارے ایسے لوگ ہماری زندگی میں اچانک پہلی بار آتے ہیں، لیکن پہلی ملاقات میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا صدیوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے، کہیں نہ کہیں عالم ارواح میں ہماری ان سے الیک سلیک ہوئی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی منصوبہ طے پایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کائنات کا جو انٹروڈکشن تھا، تعارف تھا، گویا کہ کائنات کا سنگ بنیاد جو تھا وہ اس دن رکھا گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر میدان عرفات ہے اور 9 تاریخ یوم عرفہ ہے۔ جب یہ کائنات مٹے گی اور اللہ عدل کے ترازو قائم کریں گے تو وہ عدل کے ترازو بھی اسی میدان عرفات پہ لگیں گے، یہاں ہی جزا و سزا ہوگی، یہیں دنیا کی
جو سرزمین یہ جس پہ ہم بستے ہیں، لیکن تبدل الارض غیر الارض، اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، اسی میدان عرفات کو چپٹا اور ہموار کر دیا جائے گا، اور یہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تشریف لائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا، روزہ رکھنے والا، اللہ سے دعائیں اور مناجات کر کے اس کو منانے والا کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ اس دن اللہ بڑا ہی خوش ہوتے ہیں۔ سفید چادروں میں ملبوس جب اللہ بندوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ یباہی بہم الملائکہ فخر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، یہ آدم کی نسل تمام تر سرمائے کے رنگ سے بے نیاز ہو کے 2 سفید چادریں پہن کے میرے دربار پہ حاضر ہے، یہ چاہتی کیا ہے؟ تو اللہ کے سامنے پھر فرشتے ان کی چاہت کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ان کو نوازتے ہیں وہاں اللہ کی نوازش ان لوگوں پہ بھی برستی ہے جو وہاں تو نہیں پہنچ سکے لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اس دن اس تسبیح کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، الدعاء ھذا اليوم والعرفۃ یوم الدعاء، تمام تر اعمال اپنی اپنی جگہ پہ کرنے ہیں، لیکن خصوصیت جو اس دن کے اندر اہتمام چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ سے زیادہ دعا مانگی جائے، یہ دعا کا دن ہوتا ہے۔ فرمایا میں اور مجھ سے پہلے نبی بھی اس دن اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ وشاہد و مشہود، سورہ بروج میں اللہ نے مشہود کہہ کے اس دن کی قسم اٹھائی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 2 دنوں کی قسم اٹھائی ہے ایک ہی آیت میں، سورۃ البروج میں، وشاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود۔ اس کے بعد پھر اگلا قصہ شروع ہوتا ہے، اور شاہد مشہود سے پہلے ایک آیت ہے والیوم الموعود۔ یوم موعود سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ بپا ہونا ہے۔ ہم سب نے ایک بار مرنا ہے پھر جینا ہے، یہ ہے یوم موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد، قسم ہے اس دن کی جو گواہ ہے، اور شاہد سے مراد جسے اللہ گواہ کہہ کے قسم اٹھاتے ہیں جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اسے قسم اٹھا کے مزید ممیز اور ممتاز فرمایا۔ ومشہود، مشہود وہ دن جو حاضر کیا گیا، مفعول کا صیغہ ہے، شاہد اس میں فاعل، شاہد یشہد اس میں فاعل شاہد اور اس میں مفعول مشہود۔ مشہود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان دنوں فرشتوں کو حکم کرتے ہیں یوم عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو، کہ تمام ذریت آدم جو اہل ایمان ہیں ان کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے، لہٰذا ان کے تمام اعمال اکٹھے کر کے پیش کیے جائیں۔ تو تمام اعمال کی پیشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزاء لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا مجھ سے پہلے نبی بھی کثرت کے ساتھ یہ اللہ سے ذکر کرتے، یہ دعا مانگتے۔ دعا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے کہ اللہ تیرا کوئی سوا اور نادم اور شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ جو تنہائی کے اندر اللہ کو منانے کا عادی ہو، گویا کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میری بات کو سنتا ہے۔ یہ اس عقیدے کی جاذبیت ہے، حتیٰ کہ صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سارقا، وہ زمانے کا بدتر آدمی اور اسے چوریاں بھی ہو جاتی ہوں، بدکاریاں بھی ہو جاتی ہوں، وہ عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ سے بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے رہتے ہیں، ہاں جب اس کا گناہ عیاں ہو جائے، وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ پھر عوام کے سامنے، عدالت کے سامنے آ جائے، تو پھر اللہ نے اس کی معافی کا جو راستہ رکھا ہے وہ حدود کے نفاذ میں ہے کہ اس پہ حد لگے گی، دنیا کی سزا اسے مل جائے گی، آخرت کی سزا اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر مشرک ہوا تو حد لگے گی، دنیا بھی گئی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
تو افضل ترین جو دعا ہے اس دن کی یا تکبیرات ہیں، تکبیرات کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدائی اور اس کی یکتائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ گھر بار کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے، ہمارے خاندان اور بچوں کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ وہ حساس ہو کر کے اس دن کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ توجہ ہمیں بھی دلانی چاہیے، ہم بھی دلاتے رہتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری نصوص بیان کرنے کے چکر میں لوگوں کی تفہیم نہ رہ جائے، لہٰذا تھوڑی سی بات بیان کر کے توجہ دلائی جاتی ہے کہ احباب اس چیز کا اہتمام فرمائیں، رشتہ داروں کو توجہ دلائیں، اور یوم عرفہ کل کا روزہ رکھیں۔ کوشش کریں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی قبولیت کی برکت سے 2 سال کے پاپوں کو معاف کریں گے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی جاری فرمائیں گے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، عزیز و خطا کار ہیں، ہماری زندگی میں ایسے دن کسی بھی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے ایسے دن، ایسے ایام بہت بڑی لاٹری ہوتے ہیں جن کی صبحیں اور جن کی شامیں سیاہی کے اندر گزرتی۔ ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں کئی قسم کے گناہوں کے اندر لتھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں دکھا دے ان کی سیاہی تو شاید کائنات کی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اس پاک پروردگار کی رحمت اور اس کے بے پایاں احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے تمام عیوب چھپا رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہی خوبصورت دعا یہاں میں بیان کر کے اس کا مفہوم رکھتے ہوئے بات کو آگے چلاؤں گا کہ وہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک الحمد کما نقول وخیرا مما نقول۔ اے اللہ، تمام تر تعریف تیرے ہی لیے، صفت تیری، شان تیری، تعریف تیری، عظمت تیری، اور صرف تیری۔ ہم کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو اس کا خالق تو ہے، اس کا ثانی تو ہے، گویا کہ وہ تمام تر تعریف تجھ تک ہی پہنچتی ہے۔ تمام تر تعریف خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو، وڈیائیاں میری جو اوقات ہے مجھے تو معلوم ہے، خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو، وڈیائیاں میں گلیاں دا کوڑا پیر چڑھایا سائیاں۔ میں جو ہوں، میری جو حیثیت اور میرا جو سٹیٹس ہے اللہ تجھے معلوم ہے۔ اگر میرے اندر بھی کوئی خوبی ہے وہ تیرے کمال کا مظہر ہے۔ لک الحمد کما نقول وخیرا مما نقول۔ اللہ، ہم تیری تعریف کتنی کر سکتے؟ جو ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کتنا زیادہ افضل ہے یہ پیمانہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اسنیت کما نفسک، تو اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ تیری شایان کے شایاں ہے، اور جس طرح تو خود اپنی تعریف کرتا ہے، تیری تعریف سوائے تیرے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی توقیر کا اظہار۔ اللہم لک صلاتی، اللہ میری تمام تر بندگی، میرے سجدے، میرا رکوع، میرا جھکنا، میرا قیام، یہ ہر چیز صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے۔ میری عبادات، میرا انہماک اور میرا تیرے سامنے گڑ گڑانا اور نمازیں پڑھنا، ونسکی، میری قربانیاں، میرے نسک، میرے جانور، میرے ذبیحے، وہ تمام تر اے میرے پاک خدا تیرے لیے۔ ومحیائی، میری پوری زندگی تیرے لیے، ومماتی، اور میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ یعنی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی تیرے کہے کے مطابق صرف ہو، اور میں اس زندگی کی پونجی کو تیرے کاموں کی نشر و اشاعت میں خرچ کر ڈالوں۔ ومماتی، اور مجھے تیرے کام کرتے کرتے ہی موت آ جائے۔ اے اللہ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عظمت اور تیری شان بیان کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ مَآبِي، میرا لوٹنا، میرا رجوع، میری توجہ اور میرا دھیان تیری ہی طرف ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دھیان تیری ہی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرما کے کہا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ سارے نبی یہ کمال کے بندے تھے. ان کے کمال تک پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دھیان میری طرف رہتا تھا, ان کی توجہ, ان کا خیال میری طرف رہتا تھا. اے اللہ, میرا دکھاوا کہ میں زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کروں جس کی خوبی اور نیکی میرے جسم پہ نظر آئے, اللہ وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, وہ بھی تجھے ہی دکھانے کے لیے. میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی تیرے نام پہ وقف ہو, اور اس وقف کی گئی زندگی میں جس میں تیرے کام ہو رہے ہوں, اسی دور میں کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا, اور میں فضول قسم میں دن گزاروں, میرے معاملات بکھر جائیں, ہوائے نفس کے تابع ہو جائیں, اس چیز سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر جو پھیلتے ہیں صبح اور شام شیطان کے وسوسوں کی شکل میں اور لوگوں کے وسوسوں کی شکل میں ان تمام تر فتنوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو گویا کہ یوم عرفہ پورے کا پورا دن یہ دعا میں گزرتا تھا. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو مینا سے فجر پڑھ کے عرفات کی طرف جاتے ہیں, اور عرفات کے اندر پھر خطبہ ہوتا ہے اور ظہر اور عصر وہاں پڑھی جاتی ہے, اور اس کے بعد شام کا جو وقت ہے غروب ہونے کے بعد عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں, اور غروب یہاں ہو جاتا ہے لیکن مغرب اور عشاء جو ہے وہ میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں ادا کی جاتی. اللہ تعالیٰ کی یہ لگائی گئی ڈیوٹیاں ہیں, اس کی لگائی گئی ذمہ داریاں ہیں, اور یہ سارے کا سارا جو کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک نبی کی سیرت ہے جسے کائنات جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی سے جانتی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, یہ پہلا گھر تھا اللہ کا جو اس کی توحید کے لیے, اس کے نام لینے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کے بانی مبانی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائے. اللہ نے اتنا بڑا کام اور کائنات کا اتنا بڑا لیڈر جناب ابراہیم کو کیوں بنایا, اس کی وجہ بھی ایک مقام پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ جب بھی تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی, جس بھی جملے سے, جس بھی کام سے, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اللہ کی لگائی گئی اس ڈیوٹی کو, اللہ کی لگائی گئی اس ذمہ داری کو ابراہیم علیہ السلام نے بخوبی نبھایا, اور اللہ کی ہر آزمائش پہ ابراہیم پورا اترے علیہ السلام. ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ایک لمحے کے اندر ہوائے گل ہو جاتی, ہم راز افشاں کر دیتے ہیں, اور ہم بہت جلد ایک دوسرے سے بھر جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم دنیا سے اکتاتے اکتاتے یہ اکتاہٹ اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں ایسے بے شمار لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ سے بھی اکتائے ہوئے لگتے ہیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. یعنی کئی قسم کے بدگماں نظر ہمیں اللہ سے نظر آئیں گے, جنہیں نماز کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو وہ کہیں گے ہماری قادی نمازیں, ہمارے کون سے ذکر, ہماری کون سی تلاوتیں, نمازیں تو ان کی ہے جن کی گھر کی پوری پڑتی ہے, جس کے بچوں کو روزی ملتی ہے. گویا کہ وہ اللہ کے بارے بھی اکتائے اکتائے ملتے ہیں. ابراہیم اکتایا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. عزیز ساتھیو, چھوٹا سا مظہر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات سن لینا اور پلو جھاڑ کے چلے جانا سبحان اللہ کہہ کے اور ہے. عراق کے علاقے سے چلنا اور حجاز کے اس علاقے تک جہاں بیت اللہ ہے, پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, کہیں اوپر چڑھ رہے ہیں کہیں نیچے رہ رہے ہیں, اور لمبا سنگلاخ سلسلہ کراس کرنے کے بعد سینکڑوں کلومیٹر اتنے پہاڑ, پھر ایک بہت بڑا پہاڑوں کا علاقہ آتا ہے جس میں نیچے جا کے ایک ویرانہ ہے, اور دودھ پیتا بچہ اور بیوی, اور بچہ بھی وہ جو بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا ابراہیم چپ چاپ وہاں چھوڑا. ابراہیم نے نہیں پوچھا اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, یہ آزمائش ہو رہی تھی. ابراہیم کو کسی فرشتے نے آ کے یہ نہیں کہا تھا, لیکج نہیں ہوئی تھی, کوئی گیس پیپر نہیں تھا جناب ابراہیم کے پاس. اگر گیس پیپر یہاں ممکن ہو تو آزمائش نہیں, ابراہیم اگر غیب جانتا ہو تو آزمائش نہیں.
ابراہیم علیہ السلام کا دل انسان کا دل تھا، کوئی لیکیج نہیں تھی، کسی قسم کے فرشتے نے آ کے کان میں پھونک نہیں ماری تھی، ان کا دل اسی طرح کیفیت میں تھا جس طرح کسی آزمائش کے وقت کسی انسان کا دل ہوتا ہے۔ یہ دل لاکھوں خیالات کا منبع، لاکھوں تصورات کی اماجگاہ ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، یہ وسوسوں سے بھرنے والے دل جو ہمارے دل ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بات پہ اعتماد اتنا تھا کہ وہ اس آزمائش پہ پورے اترے کہ بیوی اور دودھ پیتے بچے کو وہاں بٹھایا اور واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ بیوی نے اتنا پوچھا، ابراہیم ہمارے ساتھ کوئی ناراضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر بغیر کسی ٹینشن کے چلے جائیے، اللہ ہمیں رائے گاہ نہیں کرے گا۔ ماں کی ممتا بچے کو دیکھتی کھانے کے لیے کچھ نہیں، باپ عراق کی طرف روانہ ہو گیا بچے کو چھوڑ کے، نہ چرند نہ پرند، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، آسان کام ہے۔ اسی لیے میں کثرت کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ذبح ہوئے بچے بے زبانوں کے، ہو گئی رسم ادا تیری، کسے کہتے ہیں قربانی، کوئی ابراہیم سے پوچھے علیہ السلام۔ ایویں جاگتے تو ماں نہیں پیندیاں، چوری کو نہ کو صبر بھی شے ہوندا ہے۔ ہم تو کمیٹی ڈالنے سے پہلے نکلنے کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دعائیں کمیٹی ہوتی ہیں، آج نہ نکلی تو قیامت کے دن نکلیں گی۔ یہ دکھ کمیٹی ہوتا ہے، جو دکھ پہ جلدی ہائے وائے نہ کرے، اس کی زندگی کے گلشن میں گل ہائے رنگا رنگ لازمی کھلتے ہیں، لیکن ہم کمیٹی کا مطالبہ ڈالنے سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے جسے قانون فطرت کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر آپ کو پوری محنت کر کے بیج ڈال کے کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر پھل آتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جو نظر مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام کرے گا تو میں اللہ کے راستے میں دیگ دوں گا۔ جائز ضرور ہے، لیکن یہ بخل کی علامت ہے۔ خیر یہ کہ بندہ صدقہ کر کے اس سے دعا مانگے، کمیٹی ڈال کے اس سے مطالبہ کرے، سجدے میں پڑھ کے رو کے اسے منا کے اس سے بخشش مانگے، کچھ دے کے اس سے سودا کرے، تجارت کرے۔ یہاں سودا کیا جا رہا ہے، خواہش ہے، پیار ہے، محبت ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ حالات کتنے دیگرگوں ہیں، حالات کتنے خراب ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں شوقیہ بچے تھوڑے ہوتے ہیں، باقی والدین مجبوری کی بنیاد پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جبکہ مدرسے کی تو آؤٹ پٹ نظر آتی ہے والدین کو، بچہ حافظ بن جائے گا اور مولوی بن جائے گا، چلو ککھ نہ صحیح، لاکھ نہ صحیح، وہ 10-20 ہزار روپیہ تو مہینے کا لگے گا۔ ابراہیم کو کیا نظر آ رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام؟ انہیں کون سی چیز دکھ رہی تھی؟ ایمان کا مطلب یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ آج یہ بھی تصور سمجھو کہ خدا کی بات کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہے، نتیجے کی پرواہ سے بغیر ماننا ہے۔ 1.5 سجدہ ہم نہیں کرتے اور خدا سے رسپانس مانگتے ہیں، آؤٹ پٹ مانگتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک سجدہ، میں تو یہ کہتا ہوں برسر ممبر کے، مجھے اگر فرشتے مجھے ساری فائلیں رکھ دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جس طرح کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہزاروں سجدے کیے ہیں، عظیم اختر کو واللہ باللہ تاللہ لا الہ الا اللہ ایک سجدہ بھی نہیں ملے گا، اللہ کی قسم ایک سجدہ بھی نہیں ملے گا۔ پوری زندگی کی نمازوں میں اگر انالیسس کروں اور مجھے ججمنٹ کے فرائض دیے جائیں کہ یہ تیری نمازیں، 60-70 سال کی نمازیں میں نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک بار بتائی ہیں کہ 60-70 سال کی نمازیں ہماری 1 لاکھ نماز بنتی، اور جہاں وہ اخلاص اور سچائی تھی، جناب ابراہیم کی سیرت اور ان کے نقش پائے وہاں محفوظ تھے، وہاں 1 نماز اللہ کے برابر ہو جاتی۔ اخلاص اور سچائی کا فیض آنے والی نسلیں بھی اٹھاتی ہیں۔
آپ نے کتنے پودے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہوں گے جو خشک ہو گئے، لیکن دادے کے ہاتھ کے لگے پودے سے آپ آج بھی پھل کھا رہے ہیں۔ کیا وہ بیج زیادہ طاقتور ہوتا تھا؟ نہیں، وہ بندے خیر والے ہوتے تھے، ان کی نیت بڑی پاک ہوتی تھی۔ نظر ہے ابر کرم پہ درخت صحراہوں میں، اس وقت یہ سپریں اور کھادیں نہیں ہوتی تھیں۔ نظر ہے ابر کرم پہ درخت صحراہوں میں، نہ کیا ہے خدا نے محتاج باغباں مجھ کو، وہ اس کا نام لے کے پودا لگاتے تھے۔ آج تک پوتے پڑ پوتے پھل کھا رہے ہیں، اور ہم سے اتنا نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے گھر کے بچوں کا برگر آ جائے۔ خیر والی سوچ، اللہ کے رستے میں قربانی والی سوچ۔ ہمارا تو ٹیمپرامنٹ اتنا لوز ہے کہ یہاں جاتے وقت ہماری جوتی پہ کو پاؤں رکھ جائے ہم انسانیت سے باہر نکل آتے ہیں۔ اوئے توئے کا کلچر ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ لمحے کے اندر ہم انسان کو انسانوں کی صف سے نکال کے اس کے ساتھ وہ بھی ہے اور وہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ کب ہے؟ ہمارا نمازیوں کے ساتھ رویہ قربانی والا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ رویہ قربانی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ تھی کہ قربانی دینی ہے، یہ اسلام تھا۔ جناب ابراہیم نے قربانی دی تھی، اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ 20-25 سال پہلے ہوتا تھا کہ بچے آ کے بتاتے تھے چچے نے یہ کہا، تائے نے یہ کہا، تو والد 2-4 لگا دیتا تھا کہ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، وہ تیرا ابا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ تجھے قربانی دینا سکھائی جاتی تھی۔ بچہ بچے کی شکایت لگاتا تھا، ماں باپ کہتے تھے کوئی نہیں، تیرا بھائی ہے، چچے کا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، تائے کا بیٹا۔ ہم قربانی سکھاتے تھے، ہمارا یہ نصاب تھا۔ اب ہم چچے کو کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے، تائے کو کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے، تیرے بیٹے نے میرے بچے سے چیز چھینی ہے، لہٰذا میرا اب تیرے ساتھ گزارا نہیں ہے، لہٰذا دیوار کیجئے۔ 2 فٹ کی دکان ہے، درمیان میں دیواریں کی ہوئی ہیں، کہاں قربانی؟ یہ قربانی اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میرے اندر قربانی کا جذبہ ہے؟ ہماری نماز 3 سے 4 منٹ لمبی ہو جائے، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری قربانی کے جذبے کس طرح کے ہیں۔ خیر کی مجلس 2 سے 4 منٹ اوپر ہو جائے، ہم اپنے آپ کو انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ کس حد تک ہے۔ یار اس حد تک بھی قربانی ہوتی ہے کہ کسی شخص کے سامنے کوئی ایسا شخص آئے اور بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کے لاڈلے چچا کا اس نے سر اتارا تھا، اور یہ وہ عورت ہے جس نے کلیجہ چبایا تھا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رسول کے چہرے پہ جھری نہ آئے، رسول کے چہرے کا رنگ نہ بدلے، رسول پی جائے، برداشت کر جائے، اور یہ کہہ کے کہے کہ جب اللہ نے انہیں معاف کیا ہے میں محمد بھی انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ کیا ہم نے خاندان میں جن سے ضدیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے کلیجے چبائے ہیں؟ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، اس نے سر اتارا ہوا ہے۔ ہم نے جو گانڈیں کرودھ، بغض اور نفرت کی باندھی ہوئی ہیں، ہم نے نیزوں کے وار کر کے سینے چھلنی کیے۔ اے اللہ کے رسول، یہ وہ بندہ ہے جو حمزہ کی کھوپڑی کے ساتھ کھیلتا رہا رضی اللہ تعالی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ان کے کان اتارے، جس نے ان کا ناک اتارا، جس نے ان کے ہونٹ کاٹے، لیکن اب یہ آپ سے معافی مانگتا ہے۔ اتنا صبر کہ کونین کا امام یہ کہتے ہیں فلاں 3 بندے اللہ کے اتنے بڑے باغی ہیں کہ اگر کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے نظر آئیں تو تم نے انہیں مار دینا ہے۔ 2 بھاگ گئے، تیسرا رسول کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے صبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کو ذبح کرنے کے لیے اپنا خواب سنایا تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین، میں قربانی تب دے سکوں گا اگر اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ جس قوم کے پاس صبر نہیں وہ قوم قربانی نہیں دے سکتی۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ قربانی ذمہ داری سے بڑھنے کا نام ہے، ذمہ داری پوری کر کے اضافی کرنے کا نام۔ ہر بندہ اپنا کام کرنے لگ جائے، رسپانس آئے گا۔ بیوی قربانی دے، گھر نہیں ٹوٹیں گے،
ماں قربانی دے دے سانس نہیں رہے گی، ماں بن جائے گی۔ مسئلہ قربانی کے جذبے کا ہے، بے صبری ہے۔ ابھی اگلے کے منہ کی بات پوری نہیں ہوتی، ہم فوری طور پہ اگلا پورا منصوبہ اس کو سنا دیتے ہیں۔ 25 مرتبہ ہم درمیان میں بات کاٹ کے یہ کہتے ہیں قطع کلامی معاف، قطع، یعنی اتنی بے صبری ہے کہ ہم خاموشی سے کسی کے 2 لمحے کی بات نہیں سن سکتے، اور اللہ جو ساری کائنات کو عقل دینے والا ہے وہ ہمیشہ سے خاموشی سے سب کی سن رہا ہے۔ یہ قربانی تھی، یہ جذبہ تھا۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس کی معافی پہ اسے معافی کا پروانہ جاری فرما کے صحابہ کو کہا میں نے تمہیں آرڈر نہیں جاری کیا تھا کہ 3 بندے کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی ملیں، تم نے ان کی گردن اتارنی؟ یہ جب میرے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا، میں اسے معاف نہیں کر رہا تھا، تو تم میں سے کسی کو عقل نہیں آئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے، فرمایا محمد کی آنکھ خیانت نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دامن پیغمبری میں اسے بھی پناہ ملی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، مدینے کے سب سے بڑے منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا تیرا باپ ایسے ہوتا تھا، تیرا باپ ایسے ہوتا تھا۔ وہ صبر والے لوگ تھے، ساری زندگی انہوں نے کسی سے اگر احسان کیا ہوتا تھا تو کوئی تلوار لے کے سر پہ آ جاتا تھا، وہ سر کٹوا دیتے تھے لیکن احسان گنتے نہیں تھے، وہ اسے لیک شمار کرتے تھے کہ اگر دشمن بن کے آ گیا ہے اور ہم اسے احسان گنوائیں گے تو یہ ہمارے نسب کو لیک لگ جائے گی۔ وہ سردار لوگ ہوتے تھے، سرداروں کی نسل سے اللہ کائنات میں سردار بھیجتا ہے۔ ہم تو پونگر ہیں برے صغیر کے کہ ہم تھوڑی سی بات پہ فوری طور پہ اگلے بندے کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ یہ تمام تر بے صبری کے مظاہر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ خواہش اور اپنا خیال جو بچے کے پیار کا تھا اسے قربان کیا۔ ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں، ناک کی، قوم کی، خاندان کی، رسم و رواجوں کی، خواہشات کی، یہاں تو بچہ ضرورت سے زیادہ ہونے چاہیے تھا۔ ماں کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، بیٹے کے لیے پانی مانگتی ہے، جب قربانی اس حد تک چلی جاتی ہے اللہ پھر دودھ پیتے بچے کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری فرماتے ہیں جنہیں کائنات زمزم کے نام سے جانتے۔ پھر وہ پانی جاری ہوا اور آپ نے بھی الحمدللہ کئی بار پیا، جو گئے اللہ نے انہیں پلایا، جو نہیں گئے ان تک بھی یہ تبرک پہنچا۔ اس پانی کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، تو اس بچے کے پاؤں تلے جاری ہوا ہے جسے میرے کہے پہ میرا بندہ جنگل میں چھوڑ گیا، آخر میں بھی پروردگار ہوں، تجھے پی کے کوئی جو تمنا کرے گا میں اللہ پوری کروں گا۔ اس پانی کو توقیر حاصل ہوئی، اس پانی کو احترام حاصل ہوا، ماں کے بھاگنے کو وقار ملا، ماں کے چکروں کو وقار ملا، صفا مروہ کی سعی حج کا حصہ قرار پائے۔ تم بھی بھاگو، کیوں بھائی؟ وہ سمجھ آتی ہے میری بندی کا میرے لیے تڑپنا میرے سامنے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے کونین کی عظیم ترین عبادت حج اور عمرے کا اسے حصہ بنا دیا۔ ہم بھی کوئی ایسی عادت چھوڑ کے جائیں جو خاندان کے لیے نمونہ بن جائے، کوئی بندہ ہماری اس مثال کو لوگوں کے سامنے رکھے، تیرا ابا یہ کیا کرتا تھا، تیرا دادا یہ کیا کرتا تھا، تیرا نانا یہ کیا کرتا تھا، تیرا بھائی یہ کیا کرتا تھا۔ کوئی دنیا میں خیر کا کلچر، کوئی خیر کی مثال چھوڑ کے جاؤ، وگرنہ یہ ہو کہ آئے اور نہ آئے برابر ہو تو پھر مزہ نہیں عزیزو زندگی کا، زندگی کا لطف نہیں۔ قربانی مفادات سے باہر آ کے جینے کا نام ہے۔ قربانی جیب کو دیکھ کے تعلق بنانے کا نام نہیں، اللہ کی ذات کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کی زندگی کو
کوئی چیز بڑھا سکتی ہے وہ اس کی صلہ رحمی ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا شروع کر دے، یہ چیز اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتی۔ تو یہ تمام تر چیزیں تب ہی ہو پائیں گی جب میرے آپ کے اندر قربانی کا جذبہ صادقہ ہوگا۔ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دے دی، بچہ بچ بھی گیا، ماں بھی بچ گئی، پھر بھیجا ابراہیم جاؤ چکر لگا کے آؤ۔ دیکھا کہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اللہ نے کچھ کھانے پینے کے سامان بھی کر دیے۔ لاکھوں خیال آتے ہیں رات کیسے رہتے ہوں گے۔ تو عرب کے لوگ جب دور دور سفر دراز کرتے تھے تو ان کو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی تھی۔ گھومتے گھماتے کوئی قافلہ آیا، پانی دیکھا، اللہ نے آبادی شروع کروا دی، خیر پھوٹنا شروع ہوئی۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر۔ اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، یہاں چھوٹا سا میرا گھر بنا دو، جتنا ہو سکتا تھا سادے مادے پتھر۔ یہ اتنی مالیت کا گھر تھا کہ شاید آج کوئی رکشے والا بھی اس جیسا گھر بنانا چاہے تو آسانی سے بنا سکتا ہے، لیکن جو پیچھے اخلاص تھا وہ کونین کی دولت سے بھاری تھا۔ ساتوں طبق اور ہفت اقلیم کی دنیا اس محبت اور سچائی کے پیچھے اس کے برابر وزن کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ ایک طرف ابراہیم کی محبت کو رکھا جائے علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری طرف یہ زمین و آسمان اٹھا کے رکھے جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت ان سے کئی درجہ وزنی تھی۔ پتہ نہیں کتنی محبت سے، کتنے پیار سے اللہ کی خوگر میں، اللہ کی حمد میں، اللہ اللہ تیرا نام، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات۔ ابراہیم کیا ہے، گھومتے اور جناب علی مسکراتے اور خوشی سے 7 چکر باپ بیٹے نے لگائے، بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، پتھروں کا کوٹھا۔ فرمایا آنے والی نسل 7 چکر لگائے گی تب عمرہ ہوگا، 7 چکر لگائے گی تب حج ہوگا۔ اور ابراہیم یہ جو پتھر ہے جس پہ تیرے نشان ہے، یہ تیرا نقش پا ہم محفوظ کریں گے، یہاں لوگ آ کے 2 نفل پڑھا کریں گے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں قربانی ہوئی اللہ نے اسے یاد بنا دیا۔ ہم یادگار کیسے بناتے ہیں؟ ہم فضول قسم کی چیز کھڑی کر کے اوپر پھٹی لگا دیتے ہیں۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فضول قسم کے پیسے لگاتے ہو۔ یہ جی جناب علی فلاں چوک ہے، پہاڑی چوک ہے، یہ پہاڑی کس نے بنائی تھی؟ یہ مشرف نے بنوائی۔ یہ ہرن منار ہے، یہ جی اپنی محبوبہ کے غم کے اندر اس نے بنایا تھا، اس کی محبت میں اس نے بنایا تھا۔ جگہ جگہ ہم ایسے ہی یہ پی ایچ اے والے اور یہ جو ہمارے صفائی والے محکمے ہیں، یہ واسا والے اور دوسرے تیسرے یہ سینٹر ہوتے ہیں، تو ایسے فضول کے اندر جگہ جگہ چیزیں بنا دیتے ہیں۔ ان کی اللہ نے حوصلہ شکنی کی، حوصلہ افزائی اللہ نے اپنے نام کے اوپر خرچ کرنے کی اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو قربانی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے جذبے کا نام ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو۔ پھر ذبح کرنے کا دیکھا، میں نے بیٹے تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے ذرا غور کر تیرا کیا خیال ہے۔ تو اب بیٹے نے آگے سے کیا کہا، افعل ما تؤمر۔ یہاں 2 چیزیں سن لیں، ابے نے حکم نہیں لگایا لہذا میں تیرا ابا ہاں تے تو میرا پوتے لہذا میرا کرنا پتر میں یہ دیکھیا فانظر میرے گل تے غور کر، ماذا ترى پھر آپ دی رائے دا اظہار کر۔ باپ ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آرڈر ہی لانا ہے، کدے رائے بھی لے لئی دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ پتر ہے تاڑے برابر دا نہیں، لیکن رائے بھی لے لئی دی، رائے لی۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، افعل ما تؤمر۔ ابا جی یہ خواب نہیں، اس خدا کا حکم ہے، آپ جو دکھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ اولادیں قربانی دیتی ہیں والدین کے لیے جن کے پاس صبر کی دولت ہوتی ہے، لہذا بچے شکایتیں لگایا کریں نا تو فوری طور پہ شکایتوں پہ آپ اپنا رسپانس نہ دیا کرو۔ انہیں کہتے کچھ نہیں ہوتا بیٹے، کوئی مسئلہ نہیں، تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرے چچے کا بیٹا ہے، تیرا ہمسایا، تیرا کلاس فیلو ہے، بیٹے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم تو استاذ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے یا کلاس کے بچوں سے کوئی مسئلہ سرزد ہو جائے پورے سکول کو توڑنے کی باتیں کر آتے ہیں، تینوں پتہ نہیں میں کون ہے بھی، تم کیا ناک کھاتے ہو۔ یہ سب بے صبری کے مظہر ہیں جو ہماری زندگی کو عذاب بنائے ہوئے۔ آئیے واپس آئیے، رکھ رکھاؤ کی دنیا میں آئیے، قربانی کی دنیا میں آئیے۔
حوصلے کی دنیا میں واپس تشریف لائیے. اللہ تعالی ہمت مردہ عطا فرمائے, جذبہ صادقہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی والے جانور کے قریب کھڑے ہونے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ قربانی والے جانور پہ سارا پاکستان قربانی تو گیا, ایک بندہ قربانی لے سارے کو اڑا کے کھڑوڑ, گناہ معاف ہو جانا. ایسا کہیں نہیں بھی نماز پڑھنے والے کے قریب کھڑے ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے قریب کھڑے ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں, محفل کو اعزاز ہے کہ دین کی محفل میں آیا اور بیٹھ گیا, دین کی محفل میں آیا اور بیٹھ گیا, تو اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دین کی جو بات اس کے کان میں پڑی, اس برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. عزیز ساتھیو, جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات ان دنوں بہت مہنگائی ہے, تو بہت سارے آپ کے عزیز و اقربا ہیں کہ ان کے پاس قربانیاں نہیں ہیں. تو کوئی ضرورت نہیں کسی سے بار بار پوچھنے کی کیا جانور لیا ہے. کتنے سفید پوش ہیں جو بیچارے جانور نہیں لے سکیں گے, تو نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 2 لے لیے 3 لے لیے, نہ ہی بار بار کسی بھری محفل میں بیٹھ کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت اسی کی کیتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے قربانی نہ کی ہو اور اللہ نے اس کی عزت اور بھرم رکھا ہو, تو اس طرح کی باتیں نہ پوچھیں. چونکہ اس دفعہ کافی سارے سفید پوش جو سوال پوچھتے رہے اور پریشانی کا اظہار کرتے رہے, ان کے پاس نہیں حیثیت تھی. یقیناً اللہ انہیں سچائی کا بدلہ دے گا, ان کے اخلاص کا بدلہ دے گا. دوسری بات یہ کہ اس دفعہ گوشت کی تقسیم ذرا محبت سے کر دیجئے. کوئی فرض نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر نہیں رکھ سکتے, لیکن ذرا تھوڑی سی شفقت فرمائیے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے لیل و نہار اچھے گزرتے لیکن وہ قربانیاں لے نہیں سکے, چونکہ بکرا اس دفعہ اچھا خاصا مہنگا ہے. دوسری بات یہ کہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا, مارکیٹ ڈل ہے. جس کے پاس مال کروڑ روپے کا پڑا ہوا نا, جیب بھی اس کی خالی ہے. مارکیٹ کے اندر سرمایہ ہے, انویسٹ ہے, لیکن پیسہ نہیں, اس کی آؤٹ پٹ نہیں آ رہی, گاہک نہیں ہے, روپیہ نہیں ہے. 10 روپے والی چیز 8 روپے میں بیچنے کے لیے دکاندار تیار ہے, لیکن ہے نہیں کوئی لینے والا. تو بعض امیر بندے بھی جن کے پاس نقدی اور کیش کی شکل میں پیسہ نہیں ہے, اتنی قربانیاں نہیں لے سکے جو عام دنوں میں وہ لیتے, کہ 5-5 6-6 بکرے لینے والوں نے 1-1 2-2 جانور لیے. باہر غرض ہم ایسے تمام ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا دیں, پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کوئی